محمد رسول اللہ مٹھی پر 7 بار پڑھ کر کھول دیں، پھر کیا معجزہ ہوگا دیکھ لینا۔ رات کو پڑھنا، صبح تک 5 کروڑ نہ ملے تو میرا منہ کالا کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ جس کسی کے پاس کسی کام سے جاتے ہیں تو کام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں سنتا اور سن بھی لے تو بات کو مانتا نہیں، یا پھر آپ کو یہ شکایت ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو اور آپ کے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو بند مٹھی پر پڑھنا ہے، اور مٹھی آپ کھولیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر اور ایک لفظ محمد کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت اس وظیفے کی برکت سے کھل جائے گی، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، انسان کام ایسا کیسا بھی کرے، کس کا کردار کیسا بھی ہو، لیکن ہر حال میں اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ عزت ہر کسی کو محبوب ہے اور ذلت اور رسوائی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہمیں ہر حال میں عزت والا پہلو اختیار کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عزت یا ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کام تو شیطانوں والے کرے لیکن بدلے میں اسے عزت کی چاہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات قبول کرنے کے بجائے ان پر کئی اعتراضات کیے اور کہا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ لیکن یہ لوگ معزز اپنے آپ کو سمجھ کر دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اور مجرب وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہوگا۔ بڑی سے بڑی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، دولت کی اور پیسے روپے کی کمی ہے، کوئی مناسب سی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، قرضوں میں ڈوبے ہیں، گھر میں رزق میں خیر و برکت نہیں رہی، یا کاروبار پر کسی حاسد کی بری نظر ہے، گھر میں بھی بری نظر ہے، جیب خالی ہے، بٹوا پرس بھی خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ بالکل پاس نہیں، یا پیسہ تو ہے لیکن اس پیسے میں بے برکتی ہے، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ، مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لگاتار 3 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، پھر مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، مجھے ساری زندگی دعائیں اور اچھے لفظوں میں یاد کرو گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہو اور اپنے پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو، کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہو اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر بھی جاتے ہو، یعنی کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہو اور وہاں پر گاہک نہیں آتے، آپ کی دکان پر سناٹا چھایا ہو رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی کا ڈیرا ہے اور منحوسیت پنجے گاڑ کر بیٹھی ہے، تو کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہی بچا ہے۔ پریشانی میں آپ کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو گھر کے ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا اور دوائی وغیرہ، اوپر سے کچھ بھی آمدنی نہیں ہے، بلکہ دکان کے اخراجات بھی الگ سے ہوتے ہیں جیسے کرایہ اور بجلی گیس کے ماہانہ بل وغیرہ۔ پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس انسان کی دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہر وقت پریشان ہی ہوگا۔ تو اسی لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر گاہک نہیں آتے تو ڈھیروں گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے کرو گے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ کاروبار بھی چلنے شروع ہو جائے گا اور خوب
برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ لوگ فارغ نہیں ہیں، بالکل فارغ بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، لیکن آپ لوگوں کی شدید خواہش یہ بھی ہے مجھے فوراً سے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ کچھ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ملازمت مل جائے۔ ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی نوکری بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں کسی بھی طرح کی نوکری مل جائے۔ تو آپ لوگوں کو اگر واقعی میں ملازمت کا مسئلہ بھی ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے فوری اور جلدی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے نصیب میں کوئی بھی دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو بھی چمکا دے گا۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود السلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ درود السلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن ابی کعب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف بھیجوں تو کتنا درود مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہرم؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ حضرت ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000 اور ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جسے اس نے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے اس کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ اس لیے ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول آخر درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ناظرین، پہلے مٹھی بند کرنے والا یہ عمل ملاحظہ کیجئے جو آپ کی قسمت کھول دے گا، جو آپ کے سارے کام انشاءاللہ بنوا دے گا. جو آپ کسی بھی کوئی بات منوانا چاہیں تو یہ عمل اس طریقے پر کر کے جائے، انشاءاللہ سامنے والا بندہ آپ کی بات مانے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کا کام بن جائے گا. عمل کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے. آپ جب کسی کے سامنے جانے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنی بند مٹھی کر کے اپنی مٹھی پر 40 مرتبہ یا عزیزو اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور 40 مرتبہ ہی محمد رسول اللہ پڑھ کر پھونک دینا ہے. اور جب اس بندے کے پاس پہنچے تو آپ نے مٹھی کھول دینی ہے اور اپنی بات اس کے سامنے رکھنی ہے. انشاءاللہ سامنے والا شخص آپ کی بات کو مانے گا، آپ کی عزت و تکریم بھی کرے گا. اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں خوب برکت آ جائے گی. آپ جس مقصد کے لیے بھی آزمائیں گے انشاءاللہ مجرب پائیں گے. یہ عمل آپ کی قسمت کھول دے گا. یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا. آپ نے بس اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے اور جو اس کی راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے. اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالن ہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہنے والے دریا، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں. اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گھیرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا. اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے. جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی جو اللہ کی عظیم ذات پر